نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے. سورہ نحل ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ نحل کی ہم نے 100 آیات کر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ باقی اس کا 28 آیات ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مکمل کریں. جو پچھلے ہفتے ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس کا اگر ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ ایک چیز آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ قیامت میں یہ حقیقت آخری حد تک کھل جائے گی کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس. اور اس وقت جو ان کے پوجنے والے ہوں گے جنہوں نے اپنے بہت سارے معبودوں کو بنایا ہے تو وہ ان کے معبود میں ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کو دھوکہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے جو ہمیں ملا ہے اس سے پہلے بھی، اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کافی صورتوں میں، کہ وہ کسی بھی قوم پر جب وہ انذار کرتا ہے یا تبشیر کا کام یعنی بشارت کا یا خبردار کرنے کا کام خود اس قوم کے منتخب فرد کے ذریعے سے انجام دلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی قوم میں جو پیغمبر آئے وہ خود اس قوم کے ایک فرد تھے. اور یہی اب کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اب ہم رسول کے رسول ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ انذار اور ابشار کا کام کریں اور یہ دنیا میں قوموں کو دعوت دینے والے آخرت میں قوموں کے اوپر اللہ کے گواہ بھی ہوں. پھر ایک بڑی اہم آیات ہم نے اس میں پڑھی تھی جس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اتنی اہم ہے کہ جمعے کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں تو بڑی کثرت سے آخر میں پڑھا جایا جاتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس میں ہے عدل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کا جو حق دوسرے پر آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، چاہے وہ حق جو ہے کمزور ہو یا طاقتور ہو، چاہے وہ پسندیدہ شخص ہو ناپسندیدہ شخص ہو، اس کی ادائیگی میں کوئی لحاظ نہ کرے، بالکل بالکل پوری طریقے سے. دوسری چیز ہے وہ احسان ہے. احسان ہے اس سے مراد ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جائے، یعنی انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کیا جائے، قانونی دائرے سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ فیاضی کی جائے، یعنی جس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے اور جو ہمارا اپنا حق بنتا ہے اس سے بدلے تھوڑا چھوڑ دیا جائے. تیسری چیز تھی ایتاء ذی القربیٰ، یعنی آدمی جس طرح سے اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. یہی جذبہ ہونا چاہیے اس کو قریبی رشتے داروں کے ساتھ، چاہے وہ اس کی خالہ ہو، پھوپھی ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، ان کے ساتھ بھی اس کو اسی طرح سے رویہ رکھنا چاہیے. پھر 3 چیزیں ایسی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. پہلی چیز جو ہے فحشاء ہے، یعنی وہ اس سے مراد کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں ہیں، یعنی وہ برائیاں جن کا برا ہونا خود اپنے ضمیر کے تحت، یعنی جس کی فطرت سلیمہ زندہ ہے، جس میں تھوڑی بھی فطرت ہے سلیمہ ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے. یعنی ایسی برائی، ایسی کھلی برائی کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک چیز آ جائے جو آپ کو کہے کہ ہاں یہ کام برا کیا تھا. دوسری چیز جس سے روکا ہے وہ منکر ہے. منکر معروف کا الٹا ہے، یعنی کچھ چیزیں معروف ہیں، ان اچھی باتوں کو کہتے ہیں جن کو ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کے برعکس منکر سے مراد وہ نامعقول کام ہے جو عام اخلاقی معیار کے خلاف ہوتے ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو انسان عام طور پہ جانتے ہوئے اور جن کو قبول کرنے سے انسان کی فطرت انکار کرتی ہے، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس میں بھی 2 چیزیں آ جاتی ہیں منکر میں. ایک تو وہ منکر ہے جو سب کے منکر ہیں، اور کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں جو کسٹمز اور حالات کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور تیسری چیز ہے بغی، یعنی اس کے معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا،
اس میں ہر وہ سرکشی داخل ہے جب کہ آدمی اپنی واقعی حد سے گزر کے دوسرے شخص کے ساتھ کچھ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہے. اور پھر ایک بڑی اہم چیز ہم نے جو پڑھی وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنا کام دوسرے بہت سارے آدمی کے درمیان میں رہ کے کرنا پڑتا ہے. اور اس معاملات کے اندر، اس دوران کے اندر انسان بہت سارے عہد و وفا کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، بہت سارے وعدے کرتا ہے. تو اللہ کے نام پہ معاہدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ جس میں اللہ کا نام باقاعدہ الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ الفاظ نہ استعمال کیے لیکن معاہدہ کیا گیا ہے. تو معاہدہ کسی قسم کا بھی ہو، اس کے اندر جو ہے نا اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں افراد کے درمیان میں ہو یا قوموں کے درمیان میں ہو، یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ اصولوں کے تابع ہوں، اور دوسرے وہ کہ وہ جو مفادات کے تابع ہوں. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی معاہدے کو توڑا جاتا ہے تو وہ اسی وقت توڑا جاتا ہے جب کوئی فائدہ نظر آتا ہے دوسرے کی شکل میں. اور اسلام ہم سے کہتا ہے کہ معاہدوں کو جو ہے وہ شرعی اور اخلاقی اصول کے تابع رکھنا چاہیے، وہ کسی مفادات کے تحت نہ ہو. اس طرح سے عام ہماری زندگی میں ہم دیکھیں جو معاملہ ہے. اور آخری چیز کہ دنیا میں انسان کو جانچ کی غرض سے رکھا گیا. یہ مقصد اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر آدمی کو ماننے اور نہ ماننے کی آزادی ہے. یعنی ہم اس دنیا میں جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی اجازت دی کہ ہم چاہیں تو اس کے فیصلوں کو مانیں اور ہم چاہیں تو اس کے فیصلوں کو رد کر دیں. اور یہ دونوں آپشنز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح انداز میں ہمیں دے دی. اور وہی والی بات ہے، اور ہر چیز ودیت بھی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. چاہے تو وہ اس کا اقرار کرے اور چاہے تو وہ اس کا انکار کرے. یہ اس کی اجازت ہے اس کے پاس. اب انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے کی جو آیات ہیں ان کا سلسلہ ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتٍ مَكَانٍ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو بہت بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. کہہ دیجئے اسے آپ کی رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے، روح القدس کہتے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ کی استقامت عطا فرمائیں اور مسلمانوں کے لیے تو ہدایت اور بشارت. قرآن ایک دعوتی کتاب ہے. اس کے مختلف حصے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے کر کے اترتے رہے. اور قرآن مجید میں جو لوگ عربی سے واقف ہیں تو قرآن مجید میں ایک لفظ انزلہ ہے. انزلہ کا معنی ہے کہ اتارنا، اس سے یک مشت اتار دینا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ ہم نے اسے نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، انزلنا پورے کا پورا نازل کیا لیلۃ القدر. لیکن پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں تنزیل نزل، تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت ہے اس طرح سے نازل ہوتا ہے 23 سال میں. دعوت اور تربیت کی مساحلت کے تحت احکام میں ترجیح کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے. یعنی پہلے یہ حکم آیا کہ مخالفوں کے خلاف صبر کرو، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ ان سے جنگ کرو. یعنی مکی دور اگر آپ دیکھیں تو یکف ایدیہم، ہاتھ باندھ لو. لیکن جب ایک ریاست بن گئی، ایک طاقت بن گئی، تو اللہ نے کہا کہ آگے کتاب کرو، ان کے آگے تو نہ مانے ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ. تو اس قسم کی جو تبدیلیوں کو لے کر جب یہ آتی تھی تو مخالفین یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی
بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کیا ہوا. اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں کبھی بھی اس قسم کی تبدیلیاں نہیں ہوتی. قرآن کو حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہاں حق سے مراد اللہ کا خالص دین ہے، خالص، بغیر کسی ملاوٹ. جو لوگ سچائی کے طالب ہوں ان کے لیے قرآن دین میں اپنی تلاش کا جواب بھی ہے اور ان کی تسکین قلب کا سامان. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ہر دور میں آپ کو لوگ ملیں گے، وہ کبھی بھی جو ہے اس سے باہر نہیں ہوتے، ہمیشہ ہر دور میں ملیں گے. اور ہر دور کے اندر آپ کو اسی طرح کے لوگ عموماً ملیں گے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس قسم کی کجی نکال کہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت جو ہے وہ یہاں سے پلٹ کے چلی گئی، اس کا حکم ختم ہو گیا، یہ حکم آگے چلا گیا. قرآن میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سب کا سب اپلیکیبل. ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے، سچویشن کی وجہ سے کسی مخصوص جگہ پہ اس کی اپلیکیشن نہ ہو. جیسے میں ایک اگزامپل لوگوں کو دیتا ہوں کہ جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے سے پہلے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے وراثت لکھ دیا. لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ قانون آ چکا ہے. لیکن یہ اپلیکیبل کس جگہ پہ ہوگا؟ جو ایک اسلامی معاشرہ ہو جہاں شریعت کا قانون چلتا ہو، وہاں میں وراثت اپنی لکھوں کہ نہ لکھوں، جو وراثت کے حقدار ہیں اکارڈنگلی قرآن کی روح سے جتنے بھی، وہ چاہے میں اپنے ہاتھ سے لکھوں کہ نہ لکھوں ان سب کو دے دیا جائے. لیکن یہ کس جگہ پہ ہوگا؟ جس جگہ پہ اسلامی معاشرہ ہے، جہاں قانون ہے، جہاں شریعت ہے. لیکن اگر ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے، ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اسلامی کوئی کمانی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں، جیسے امریکہ میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، وہاں اگر اس نے وصیت نہیں کی تو اس کے ماں باپ کو تو کوئی کچھ بھی نہیں مل سکتا. اگر وہ شخص مر گیا اور اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ مال اپنا سارا اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے ماں باپ کو یا جو بھی اس کے دوسرے جو لوگ اس کے وراثت میں آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل سکے گا آفیشلی، کیونکہ اس نے وراثت لکھی نہیں، وہاں تو شرعی قانون چلے گیا. تو اپلیکیشن آگے پیچھے ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ کہہ دینا سرے انداز سے کہ یہ اب ختم ہو چکی ہیں، یہ میرا اس کے اندر تھوڑا سا اپنا ذاتی طور پہ میں اس چیز سے مطمئن نہیں. ہو سکتا ہے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ توبہ میں ہے کہ سورہ انفال میں جو ذکر آیا کہ پہلے ذکر آیا کہ تم دشمن کے خلاف اگر 10 کے مقابلے میں تم کو ایک کو لڑنا چاہیے، اور پھر آگے کچھ تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ کم سے کم 2 کے مقابلے میں ایک لڑنا چاہیے. تو یہ دونوں سچویشن ویلڈ ہوں گی. اگر تعداد آپ کی ایسی ہے کہ جہاں مسلمان مطلب آپ کم ہیں اور جو ہے وہ ظالم زیادہ ہیں تو 1:10 کا ریشو تک بھی آپ لڑ سکتے ہیں، لڑنا چاہیے آپ. اور جب حالات آپ کے موافق ہو جائے، سب کچھ آ جائے اور آپ کی تعداد بھی ایسی ہو تو 1:2 پہ بھی چلے جائے. تو اپلیکیشن چلتی رہے گی. تو لیکن آپ یہ کہہ دینا کہ تو یہی چیز ٹیڑھ پہلے بھی تھی، آج بھی رہتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ہم نجوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی ان کے بیک آف پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی فلانا آدمی آتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چیزیں سکھاتا ہے. اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ جس آدمیوں کا یا جو آدمیوں کا نام لیتے ہیں کہ جو اس کو سکھاتا ہے وہ تو عربی زبان کی فصاحت کے ساتھ بول نہیں سکتے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ سکھاتا ہو؟ جبکہ قرآن تو ایسی عربی زبان ہے جو فصاحت، بلاغت و اعجاز بیان میں بے نظیر ہے، اور اس چیلنج کے باوجود اس کی مثل کی ایک صورت بھی بنا کے پیش کی، یعنی یہ بھی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاید 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں یہ کھلا چیلنج کہ 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورتیں لے آؤ، آیات ہی لے آؤ، کوئی نہیں لایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بھی آپ اجاز دیکھیں قرآن کا بھی، اور ان کا بھی ضرب دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ لے کے نہیں آیا اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ میں آیت ہے اور یہ میں نے بھی آیت بنائی اس کو لاتے تھے، کسی نے کام کر ہی نہیں سکا۔ جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے الگناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ان آیات سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی، 103 سے 105 تک، معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی جنہوں کے اندر جو ہے نا کوئی معاصرانہ نفسیات کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ کبھی حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ وہ حق کو مان لینے کے بجائے یہ کرتے ہیں کہ حق کے علم بردار کے خلاف جھوٹی باتیں کر لیتے اور بڑی بڑی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دائی کی شخصیت کو بدنام کرتے ہیں اور اسی میں مشغول ہیں۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں کہ انبیاؤں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، اور جو انبیاؤں کے جو حوارین ہوتے تھے، انبیاؤں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اور پھر اسی طرح جو پورا سلسلہ چلا آتا رہا، اور آج بھی یہی حال۔ آج بھی اگر کوئی شخص، کوئی دائی اگر حق کی بات کر رہا ہو تو پھر اس کے خلاف اسی طرح سے مورچے بن جاتے ہیں، اسی طرح سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈا بنا کر اور کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدنام کر دیں، اس کی دعوت کو بدنام کر دیں، اس کے بارے میں کوئی ایلیگیشنز لگا دیں۔ اور جب اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں خدا نہ خواستہ اس قسم کے کاموں میں تو نہیں پھنسے، ہم سے کوتاہیاں یا غلطیاں تو نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ ہم بھی کبھی کوئی دائی ہو، کوئی دعوت دینے والا ہو، ہماری اگر اسے کسی جگہ پہ کسی مقابلے میں اگر ہماری بھی اس کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے، یا اگر ہمیں اس کی کوئی بات پسند نہ آئے، یا وہ ہمارے مسلک کے دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ ہمارے کسی عقیدے سے، مخصوص عقیدے میں کسی جگہ پہ ہم سے کہہ رہا ہو، تو ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا معاملہ تو کچھ اس طرح سے زیادہ اور ہو چکا ہے کہ ہم تو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ جو شخص اگر ہمارے اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم اس کی کتاب کو پڑھنے یا اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ رویہ مناسب ہے۔ لیکن قرآن مجید کرتا کیا ہے، کر کیا رہا ہے؟ آپ کی بار بار آپ کو آپ کی تذکیر کرتا، آپ کی یاد دہانی کراتا۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہماری کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیدنا نوح کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے اور آج جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، وہی پروسیس ہے، وہی پروسیس ہے، تو اسی طرح سے ہی پیدا ہوں گے، وہی فطرت ہے، وہی سب کچھ انسان کے اندر۔ کتنا بھی ترقی کر لے اس کی فطرت جو ہے وہ تو ویسی رہے گی جیسے بنائی اللہ نے، اسی طرح سے رہے گی۔ اس کے اندر وہی طمع، وہی حرص، وہی حسد، وہی بغض، وہی ایمانداری بھی ملے گی، بے وفائی بھی ملے گی، ظلم کرنے کا طریقہ بھی ملے گا، اپنے آپ کو کچھ ماننے کا، منوانے کا جو اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے رہے گا، دوسروں کو کمتر سمجھنے کا جو جذبہ رکھتا ہے وہ بھی اسی طرح سے قائم رہے گا۔ جہاں اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہیں مال یا طاقت سے یا علم سے کوئی اللہ نے اس کو اپنے کوئی کرم کر دیا، کوئی فضل کر دیا، تو اس کو وہ اپنی جاگیر سمجھ لے اور
پھر اسی طرح سے اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہوتی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت دیتا ہے، اور ایک مخصوص وقت جب گزر جاتا ہے تو افراد کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پوری قوم کے ساتھ بھی، تو وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دیگر بات ہے کہ اب اس قسم کا عذاب نہیں آئے گا اس امت پر کہ پوری امت ختم ہو جائے، لیکن آتے رہے چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف شکلوں میں آتے ہی رہے، اور ان کو عذاب کہہ لیں، ان کو آپ آزمائش کہہ لیں، لیکن وہ آتے رہیں گے آپ۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرع بالکفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب ندیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے وجہ اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقینا اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ کچھ شک نہیں یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے۔ اللہ کے یہاں حقیقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ محض ظاہر کا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کے ساتھ بہت رعایت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اللہ کا سچا وفادار ہو مگر سخت مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کوئی خلاف ایمان کلمہ کہہ دے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ مگر وہ لوگ اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہیں جو اندر سے بدل چکے ہوں، یعنی جو شیطانی شہادت یا حالات کے دباؤ سے متاثر ہو کر دل کی رضامندی سے کسی اور راستے پر جائے، اور جب آدمی ایمان کے بجائے غیر ایمان کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کی سب سے بنیادی وجہ دنیا پرستی۔ اگر وہ آخرت کی قدر و قیمت کو سمجھتا تو دنیا کا مفاد اس کے اندر اتنا حقیر نظر آتا کہ اس کو یہ بات بالکل بری معلوم ہوتی کہ دنیا کی خاطر وہ آخرت کو چھوڑ۔ اور پھر جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں پر، جن کی کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ مہر لگا دی، دلوں پہ مہر لگا دی۔ یعنی آنکھ سے نظر آتا ہے لیکن جو نظر آنا چاہیے اس کے آگے اندھیرا ہوتا ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ آپ ان کو لاکھ حق کی بات سناتے رہے وہ سننے سے معذور ہوتے۔ تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، تو جو مین آپ کا جو ایریا ہے، جو دل ہے، وہاں تک بات آپ پہنچاتے ہیں، قفل لگ جاتا ہے۔ تباہ کہیں، ختم کہیں، ایک ہی چیز کے معنی میں آتا ہے، یعنی مہر لگا دینا، سیل کر دینا۔ اس کا جو زیادہ خوبصورت اس کا جو ورڈ ہے ترجمہ اردو کے اندر لیں تو ختم کا یا تباہ کا سیل ہے، مہر ہی، سیل مہر ہی ہوتی ہے اس ٹائم، لیکن سیل کا مطلب ہوتا ہے بند، لفافے کو بند کر دیا، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ کوئی اندر آ سکتی۔ تو انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز آئے اس کو تھوڑا سا غور و فکر ضرور کرے۔ وہ کہتے رہے، کہاوت ہے نا کہ نیور، وہ پتہ نہیں کہاوت میں شاید آگے پیچھے کر کے، لیکن اگر کسی چیز کو آپ نے ریجیکٹ بھی کرنا ہے نا تو سننے کے بعد تو ریجیکٹ کریں۔ اس طرح سے کہتے ہیں نا، نیور ایگری وداؤٹ ڈس ایگری۔
کسی چیز کو اس سے پہلے کبھی بھی ایگری نہیں کریں جب تک آپ اس کو ڈس ایگری نہیں کریں، کیونکہ جب تک ڈس ایگری نہیں کریں گے آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کھلے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ روش کر ہی لیے کہ میں نے ڈس ایگری کرنا ہے تو سن تو لیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ کوئی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر آپ خریدنے کبھی خریداری کرنے جائیں تو جو سیلس مین ہوتا ہے، جو اچھا سیلس مین ہوتا ہے، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اس سے کوئی ڈریس خریدنے جائیں، کوئی فرنیچر خریدنے جائیں، کوئی اکوپمنٹ خریدنے جائیں، اچھا سیلس مین ہوتا ہے۔ اب آج کل تو اتنی پرواہ نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں یا بر صغیر میں تو بڑا کامن ہے، ایون آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی آپ چلے جائیں تو وہ اسی طرح سے بہیو کرے، مطلب آپ کو بہت ساری چیزیں کھول کے دکھا دے گا۔ آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں تو تھان کھول کھول کے ایک دو چار بیچارہ تھان لائے گا، ایسے ایسے کھولے گا سامنے رکھے گا، ایسے ایسے کھولے گا سامنے رکھے گا، ایک دو تین چار، اور کہے گا آپ مت لیں، آپ دیکھ تو لیں، آپ مت لیں، آپ دیکھ تو لیں۔ کرتا کیا ہے وہ کسی کو آپ کے ذہن میں ڈالتا رہتا، آپ کے ذہن میں ڈالتا رہتا۔ لیکن اگر آپ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو دکان میں داخل ہوتا ہے، اس کو 10 دفعہ بھی بلاتا ہے، وہ مانتا ہے نہیں، چلا جاتا۔ اب اس میں دو کام ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو اس کے مطلب کی چیز وہاں ملتی ہو، لیکن اس نے اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا کہ نہیں میں نے اب یہاں سے لینا ہی ہے تو چلے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے جب کوئی شخص بات کرے، چاہے وہ آپ سے آپ کے مسلک سے ہو کہ نہ ہو، آپ کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، آپ کے مزاج کا آدمی ہو کہ نہ ہو، لیکن اس کی بات کو سن لے۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسی بات آ جائے، تو ایسی بات رکھ دیں جو واقعی آپ کے لیے بڑی اہم ہو، یا جو آپ کے لیے آپ کی زندگی میں تبدیلی لا دے، آپ کے فائدہ بن جائے دنیا میں اور آخرت میں دونوں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، یقیناً تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والوں میں مانع کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ دنیا کی آزمائش میں جو چیز حق پر ثابت رکھنے والی ہے وہ ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے، یعنی حق پر ثابت قدم رکھنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخرت کے لیے لفظ یوقنون ہے، اور بالآخرت ہم یوقنون۔ آپ پہلا ہی صفحہ آپ اٹھائیں قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت شروع ہوتی ہے، تو پہلے صفحے کی آخری آیات کے اندر ہی آپ کو یہ نظر آتا ہے، وہ بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کی بات نہیں، کیونکہ ایمان آپ کا گھٹتا ہے بڑھتا ہے، یقین تو یقین ہے۔ پھر وہ یقین پہ آپ آ جائے کہ وہ حق الیقین ہے کہ عین الیقین ہے، وہ ایک الگ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یقین رکھتے ہیں وہ آخرت، یہ سب سے امپورٹنٹ۔ ہر آدمی پر بہت جلد ایک ایک ایسا دن آنے والا ہے، وہ اتنا ہولناک ہوگا، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ آدمی اپنے دوستوں اور رشتے داروں تک کے بھول جائے۔ وہ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ امه و ابی و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اس دن کرے گا کیا انسان؟ اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھول جائے گا، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا، نہیں پہچانے گا، نہ بھائی کو پہچانے گا، نہ ماں کو پہچانے گا، نہ باپ کو پہچانے گا، نہ بیوی کو پہچانے گا، نہ بچوں کو پہچانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سیکوینس بھی ایسی رکھی، وَأَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اور عام زندگی میں بھی، دنیا میں بھی دیکھیں آپ کو یہی کرے،
آپ اپنی اس لائف میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ کے تعلقات اپنے بھائی سے خراب ہوتے ہیں، پھر آپ کے ماں باپ سے، اور بھائی سے بھی تعلق کب خراب ہوتے ہیں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آپ کے پاس مال آ جاتا ہے یا اولاد آ جاتی ہے۔ مال میں آپ اس سے بہت تیز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بس بھائی بہت ہو گیا، آج سے اپنا اپنا بہت ہو گیا، تیرا میرا کاروبار بھی الگ، تیرا میرا گھر بھی الگ۔ یہ پہلا اسٹیپ کرتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ آتا ہے، پھر ماں باپ کو چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑتا کس کی وجہ سے؟ وہ آگے بیان ہوئی ہے، وہ صاحبتی تھی، اس کے ساتھی تھی۔ پھر کبھی ایسی سچویشن آتی ہے کبھی زندگی میں کہ بیوی کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، سب سے آخر میں چھوڑتا ہے وہ اپنے بچوں کو، اور اور بچے بھی کیسے؟ بیٹے اگر ہوں، بیٹے سب سے آخر میں چھوڑتا ہے۔ تو قیامت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بھی اسی سے زیادہ کھینچا ہے۔ دنیا میں یہ بندہ ہی تو آدمی سب کو بھول جائے گا دنیا میں۔ جتنے آدمی اس کو ملتے تھے نا، آدمی اپنے دوستوں کو، رشتے داروں تک کا بھول جائے گا۔ وہاں نہ کوئی شخص کسی طرف سے بول سکے گا، اور نہ کوئی شخص کسی کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عزم سے تو ہوگا جو ہوگا، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ون بائی ون آئے گا۔ اگر آدمی کو اس کے آنے والے دن کا احساس ہو تو اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ ہر نقصان کو گوارا کر دے مگر حق کو کبھی نہ چھوڑے۔ آج ہم میں سے اگر سب کو یہ پتہ چل جائے یا کسی ایک شخص کو بھی پتہ چل جائے کہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد وہ مر جائے گا، مجھے بتائیے اس کا کیا رویہ ہوگا؟ کس قسم کا رویہ کرے گا؟ بتائیے۔ ایسا رویہ کرے گا وہ اپنی زندگی کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ احساس ہر وقت انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ اللہ نے تو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ نہ تمہیں موت ہے۔ کم از کم کنڈیشن ہے کہ مسلم کی حالت ہو، جبکہ جنت کا وعدہ کہیں بھی مسلمان سے نہیں ہے، مومن سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کے اندر مومن بھی آ جاتا ہے، مومن میں مسلم بھی آ جاتا ہوگا۔ تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر مسلم میں مومن آ جاتا ہے، مومن میں مسلم اگر آ جاتا ہے، تو پھر حدیث جبرائیل میں تینوں چیزیں کیوں الگ الگ بیان کی؟ اسلام الگ پوچھا گیا، ایمان الگ پوچھا گیا، اسلام کی الگ ڈیفینیشن دی گئی، مومن کی الگ ڈیفینیشن دی گئی، قرآن یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے، لا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہر وقت یہ کیفیت طاری ہو کہ میں کسی لمحے بھی اللہ کے پاس جا سکتا ہوں۔ اور وہ کیفیت کس وقت ہوگی؟ وہ کیفیت صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو آخرت کے اوپر یقین ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدہ تبدیل ہو سکتا ہے، ایمان نہیں۔ ایمان گھٹے گا بڑھے گا، تبدیل نہیں ہوتا ایمان۔ کبھی ایمان کے بارے میں نہیں آتا کہ ایمان تبدیل ہوگا۔ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، یہ ضرور ہوگا، اسٹیبل بھی رہے گا۔ عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سب عقیدے والے لوگ ہیں۔ ہم کیا بڑے بڑوں، شاید نام میں نہیں لیتا کسی کا، لیکن اکثریت جو ہے عقیدہ بیسڈ ہے۔ ہم نے بائی ڈیفالٹ، یا ہم جو ہے وہ پیدائشی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم نے بائی ڈیفالٹ اس کو لیا اور آگے لے کے چلے۔ ہم نے دین کو پڑھ کے نہیں حاصل کیا، اسلام ہم نے پڑھ کے قبول نہیں کیا۔ اگر ہم نے اسلام کے ہم جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کر دیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم کوئی
دوسرا دین کیسے چھوڑ کے آ سکتے ہیں؟ ہم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. تو ہم نے جو بائی ڈیفالٹ ہمیں ملا ہے ہم نے اس کی بھی عزت کی. ہم وہ تمام اس قسم کے کام کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں جو اس امت کو زیب دیتے ہیں. اور سب سے بڑا کام، نہ ہم صادق ہیں نہ ہم امین، جو کہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ ہی صادق اور امین، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے، اصل بات یہ ہے. آخرت کے اوپر اگر ہمارا یقین ہوگا، آخرت کی یاد اگر ہمارے پاس ہے، تو بس یہ یاد رکھیں آپ کا سروائیول بھی ہوگا. آپ دنیا میں مشکلات بھی آئیں گی آپ، لیکن مشکلات پہ بھی آپ یاد رکھیے گا میری بات. آپ نے سنا ہوگا بعض دفعہ کہ اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا. اللہ نے آزمائش میں ڈالا، فتنہ اسی فتن سے نکلا. آپ کو پتا ہے کہ فتن کے جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ لغوی معنی. اگر آپ کی ٹیبل ملی ہو جائے، لکڑی کی ٹیبل ہو، تو آپ کپڑا لے کے اس کو صاف کریں. آپ کی گاڑی کی چھت میلی ہو جائے تو آپ پانی ڈال کے اس کو صاف کر دیں. آپ کے کپڑے خراب ہو جائے اس کو دھو کے صاف کر دیں. گولڈ ہوتا ہے نا، گولڈ سونا، اس پہ جب میل چڑھ جائے وہ صاف نہیں ہوتا. اس کو ایک میکسیمم لیول کے ہیٹ کے اوپر آپ اس کو جب جلاتے ہیں نا، پھر اس سے وہ میل نکلتا ہے، پھر پیور گولڈ نکلتا ہے. امپیورٹی نکل نہیں سکتی جب تک اس کو ایک بہت ہائی فلیم کے اوپر جلاتے نہیں. تو اس کی امپیورٹی. جو ہمارے پاس آزمائشیں آتی ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے، اللہ ان کی امپیورٹی نکالتا ہے. اور اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کے جو بندے ہیں وہ گولڈ ہے، گولڈ سونے کی طرح. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، ہم جو سب بندے ہیں نا اللہ کے، مرد ہوں عورت ہو جو بھی، یہ اللہ کی نظر میں گولڈ ہے، گولڈ سونا ہے. لیکن اللہ اس کی امپیورٹی کو نکالتا ہے. وہ امپیورٹی کس سے نکلتی ہے؟ وہ امپیورٹی اس وقت نکلتی ہے جب اللہ ان کو ٹیسٹنگ سچویشن میں ڈالتا ہے. اور جب وہ ٹیسٹنگ سچویشن میں آ کے جب اس وقت وہ کھڑے رہ جاتے ہیں تو وہ ثابت کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے کہ جب ایسی کوئی سچویشن آئے تو ہم بھی سچویشن سے اسی طرح سے نکلیں. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم. اللہ کہتا ہے اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا، سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح سے آیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بس ضرور ان کو آزمائیں.
بھوک سے بھی آزمائی، مال کی کمی سے بھی آزمائی، اناج کی کمی سے بھی آزمائی، اولاد کی کمی سے بھی آزمائی، اور خوف سے بھی آزمائی۔ یہاں بھی اللہ کہتا ہے اللہ سے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھاتا ہے، خوف۔ آپ یقین مانیں کہ جو آج کل کا کرنٹ سینیریو ہے، میں اس سے پہلے آج تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ خوف سے کیسے کرے گا، خوف سے کیسے کرے گا۔ یہ جو ابھی حالیہ جس سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں، کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ہوا اس میں؟ خوف۔ کسی کو نہیں پتا وہ کیا رہا ہے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کتنا عرصہ گزر گیا۔ پہلا کیس شاید 10 جنوری، آفیشل پہلا کیس چائنا میں، جو آفیشل فرسٹ کیس جو لگا ہے 10 یا 12 دن مجھے یاد ہے، ان دنوں ہمارے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب آئے ہوئے تھے، اور اس دن ہمارے ساتھی سلیم صاحب کے گھر پر پروگرام تھا، جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، اور دن مجھے یاد نہیں ہے، شاید 14 یا 15 تاریخ ایسی کچھ تھی، اور اسی سے 1-2 دن پہلے منگل یا بدھ کے روز پہلا ایسے 10 یا 11 تاریخ ہے مجھے یاد ہے، میں نے پہلی دفعہ اس دن، جس دن سلیم صاحب کے اگر کلاس تھی ہماری ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی، اس دن ہمیں کون ساتھی تھے جنہوں نے ذکر چھیڑا تھا، پتہ نہیں ڈاکٹر نعمان تھے یا عابد صاحب تو شاید نہیں تھے اس کلاس میں، جو اور صاحب تھے، کسی نے بہرحال یہ کیس چھیڑا تھا مجھے یاد۔ تو آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، کوئی اتنی ترقی ہو گئی، کوئی میڈیسن آ گئی، کوئی انجیکشن آ گیا، آج تک یہی نہیں پتا چلا ہوا کیا۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ دھونے سے باہر چلا جاتا ہے، ارے جب ہاتھ دھونے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ وائرس یہ نہیں لگتا، کووڈ سے بچ سکتا ہے، تو اس کا مطلب پتا تو چل گیا نا ہے کیا ہے، گیا تو پھر علاج آنا چاہیے۔ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے اگر اس کا ریزن پتا چل جائے۔ لیکن ہوا کیا، خوف کا عالم دیکھیں، بازار ٹھنڈے، انٹرٹینمنٹ ٹھنڈی، ٹریولنگ ٹھنڈی، عبادت گاہیں ٹھنڈی ہو گئی، ہر چیز۔ کس چیز کا خوف؟ الٹیمیٹ خوف کس چیز کا مجھے بتائیں؟ موت کا۔ اور تو کسی چیز کا خوف نہیں، موت کا خوف۔ اور اللہ کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اور جب جب تمہارے پاس میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے اور جس نے اس کی پیروی کی، فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں شامل کر دیا۔ پریزنٹ تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، میں نے ایسے کیا، یہ پریزنٹ ادھر چلا گیا، پاسٹ ہو گیا، یہ ہے بس۔ پریزنٹ اور پاسٹ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک سانس کا فرق ہے، جتنا ایک گھڑی کی جو سیکنڈ کا فرق ہے، یہی پریزنٹ اور پاسٹ۔ تو بنیادی طور پہ 2 ہی چیزیں۔ خواہ خواہ ہم نے جو ہے نا انگریزی میں اور اردو میں اتنی تکلیفیں ڈالی ہوئی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ عربی اچھا ہے، ماضی مضارع بات ہی نہیں کرتا، حال کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے دنیا کو سمجھانے کے لیے ڈال دیے کچھ لفظ، حال کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں کور کر دی۔ آپ دیکھیں خوف، غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا۔ اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل۔ اللہ بتا رہے ہیں وہی چیز۔ انسانوں کی کوئی آبادی اطمینان کے حالات میں ہو، اس کے درمیان رزق کی فراوانی ہو، اللہ اپنے کسی بندے کو ان کے درمیان کھڑا کرے جو ان کو حق کی طرف بلائے، تو ایسے حالات میں ہمیشہ 2 میں سے کوئی ایک صورت پیش آئی، یا تو آبادی حق کو قبول کر کے اللہ کے انعامات کی مستحق بن گئی، یا پھر طرح طرح کے حادثات سے گزرے۔ بڑی کمال کی آیت ہے، اور اگر آپ آیت کو اپلائی کریں، آج تھوڑے سر زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے 3 دن سے جو کراچی کا حال ہے اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں، آنکھ بند کریں اور سوچیں ہو کیا رہا ہمارے۔
بات کیا ہے؟ حق آ گیا، قبول نہیں کیا. حق آ جائے قبول کرو، اللہ انعامات دے گا. حق آ جائے قبول نہیں کرو گے، انفرادی طور پہ نہیں کرو گے تو انفرادی طور پہ سزا آئے گی، اجتماعی طور پہ نہیں کرو گے تو اجتماعی طور پہ آئے گی. آج دیکھیں کراچی جیسے شہر میں اس کا ویسے ہی پہلے بہت برا حال ہے، لیکن پانی پانی ہے، اتنا پانی کوئی حد نہیں. وہ کچھ تصویریں بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں، میں نے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ بنی ہوئی ہیں کہ واقعی اوریجنل ہے. باقاعدہ پانی کی بوٹ چلا رہے ہیں لوگ. پتہ نہیں کتنی اس میں سچائی ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر طرح طرح کے حادثات سے گزرے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ کہتا ہے. ان کے کرتوتوں کو بدلا ہے. یہ حادثات، لیکن یاد رکھیے گا، یہ حادثات عذاب نہیں ہوتے. اصل پوائنٹ یہ ہے، یہ حادثات عذاب نہیں ہوتے، بلکہ تنبیہ کرنے کے لیے کی جاتے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے کی جاتے ہیں، بیدار کرنے کے لیے کی جاتے ہیں. عذاب نہیں. عذاب تو قرآن میں پڑھ چکے، عذاب کی بات آئی تو قومیں ختم ہو گئی، قومیں ختم ہو گئی. آزمائش بھی میں نے آج آپ کو ایک نیا ایک اس کا پوائنٹ دیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. آزمائش آئے تو آزمائش کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آزمائش کہ اگر کسی کے پاس آتی ہے تو وہ یہ جان لے اس بات کو کہ اللہ کو اس سے کچھ مطلوب ہے، اور اگر اس معنی کو ذہن میں رکھے تو اس کا اصل معنی کیا ہے، کس روٹ ورڈ سے نکلا ہے، اور اس کا لغوی معنی کیا ہے، تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا مطلوب ہے اس سے. اللہ اس کی امپیورٹی کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ امپیورٹی نکلے گی کیسے؟ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوں، اسے گزرنا پڑے گا. کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو کہ قیامت کے روز بھی، قیامت کے روز آگ میں ڈالے جائیں گے نا لوگ، جو گناہگار ہوں گے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا سزا کے طور پر. اور اگر کسی نے شرک نہیں کیا، اگر کسی نے شرک نہیں کیا، بھلے اس نے نافرمانیاں کی اللہ کی، اس نے گناہ کیے، شرعی ایکٹ کیے، منکر رہا، وہ شرک نہیں کیا اس نے، یاد رکھیے گا شرک نہیں کیا اس نے، کسی اینگل سے بھی نہیں کیا، نہ جان کے نہ انجانے میں، سزا پائی. سزا کس چیز کی ہے؟ آگ کی سزا ہے سر. انسان کیا ہے اللہ کے لیے؟ گولڈ ہے. گولڈ کی امپیورٹی کیسے نکلتی ہے؟ آگ کی ہائی فلیمبل پہ جلا کے اس کی امپیورٹی نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی امپیورٹی نکالے گا ساری. اگر اس نے توحید کی ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، وہ امپیورٹی کتنے دنوں تک چلے گی یہ میں اس کا نہیں کہتا. نہ میں یہ اس میں آدمی کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار بلاخر تو جائیں گے، سوچے تو صحیح، وہ ایام معدودات بھی اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے خطرناک. لیکن جو میں پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ پوائنٹ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں بھی اللہ کیا کر رہا ہے، اس کو پہلے پیور کر رہا ہے. اور چونکہ ہم گولڈ ہیں، ہم اللہ کے نزدیک گولڈ ہیں، اور گولڈ میں سے امپیورٹی نکالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جب تک اس کو ہائی فلیم پہ جلایا نہ جائے، اس کی امپیورٹی نہیں. تو میں اس جو 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 ایک گولڈ پیس ہے اس سے زیادہ ویلیو رکھتا ہوں. تو ہو سکتا ہے شاید ہم کو اللہ کی وہ جو ٹیسٹنگ ہے دنیا میں، یہاں اللہ ہم کو آگ سے نہیں جلاتا، اللہ ہم کو ڈفرنٹ قسم کے ٹیسٹ دیتا ہے. اگر میں اس ٹیسٹ میں سے پاس ہو گیا تو مجھے اللہ یہیں میری امپیورٹی کو باہر کر دے گا، اور پھر مجھے وہاں ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس کی امپیورٹی نکالنی پڑے. اس کو اس پوائنٹ آف ویو نہیں تو پھر اللہ یہاں جب کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو عذاب مت لیں، یہ تنبیہ ہے. اللہ آپ کو تنبیہ دیتا ہے، بیدار کرتا ہے. اٹھ، جاگ جا، یہ تیرے کام ہے، تیرے کرنے کے کر. بس بندہ کرے گا
بہت زبردست بات، اور نہیں کرے گا اللہ بہتر کرے گا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے سکھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ سے حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جو اب ہمارے اس آج جو لوگ یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے جو لوگ عربک گرامر کا پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے جو اس پہ غور کیجیے گا، پھر کبھی وقت ملے تو مجھے بتائیے گا کہ اس آیت کے اندر دو لفظ آئے باغن، غیر باغن، باغن صرف ایک باغن، ولا عادن، باغن اور عادن. یہ مجھے بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگر اسم ہے تو کیسا اسم ہے، کس طرح سے آیا ہے، یہ ذرا بتائیے گا بات میں کبھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر محرمات کا ذکر کیا، کیا چیز کھانے پینے کی حرام ہے. اور اس محرمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 3 دفعہ ذکر کیا. سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے. اور یہ چوتھا مقام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی بات سے بتایا ہے. اور اس میں جو انما جو لفظ آیا ہے، انما جو عربی گرامر والے وہ سب جانتے ہیں حصر کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً صرف، وہ حصر باندھ دیا جاتا ہے. لیکن تفسیر میں بیان اس طرح سے ہوا ہے کہ یہاں حصر جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی کے طور پہ ہے، یعنی یقیناً صرف اس سینس میں نہیں ہے. یعنی کیونکہ اگر آپ نے ان 4 کو کر دیا تو اس کا مطلب 4 کے علاوہ باقی سب کھا سکتے ہیں، تو حصر اس سینس میں نہیں ہے. کیونکہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں بہت سارے. یہاں تو اللہ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں، جیسے سور کو ایک پرٹیکولر کر دی ہے اور باقی اللہ نے کہہ دیا کہ مردار نہیں کھا سکتے، خون والا نہیں کھا سکتے، اور جس پر اللہ کے سوا نام پکارا گیا. تو آپ پتہ چلا آپ نے شیر کو اللہ کا نام لے کے کاٹ دیا، تو آپ تو کہیں گے شیر کا تو ذکر ہی نہیں. ہاتھی کو کر دیا، مطلب کوئی بھی دوسرے، میں آپ کو ایکس وائی زی میں نام لینا مجھے ذہن میں جو آ رہا ہے میں نے آپ سے کہہ دیا، تو یہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ بہت واضح طور پر کہ یہاں انما جو ہے وہ حصر کے لیے کا جو آیا وہ حقیقی طور پہ نہیں ہے بلکہ اضافی طور پہ، نہیں تاکید کے طور پہ. اور بعض دفعہ آپ یہ دیکھیے گا کہ عربی زبان میں، خاص طور پہ جو عربی زبان کی جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو عربی پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ قرآن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے کلام کی، اس کلام کی خوبصورتی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے وزن کو رکھ کا خیاس کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے حروف اور کلمے لائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ایک لفظ بہت عام پڑھتے ہیں، یہ زائدہ ہے، ان زائدہ ہے، ان زائدہ ہے، من زائدہ ہے، لی زائدہ ہے، ما زائدہ ہے، اس پڑھتے ہیں نا. زائدہ سے کیا مراد؟ زیادہ ہے، ناقص ہو گیا نا، نقص ہو گیا. یہ کلام میں نقص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی زائدہ سے مراد یہاں جو ہے وہ ہم زائدہ جب کہتے ہیں تو اس کا مراد معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان حرف کو وہاں سے نکال دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے. لیکن وہ رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ تاکید کے لیے رکھے جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس آیت کے وزن کے لیے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض جگہ پہ وزن کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کی فلوئنسی کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں. ایک چیز. دوسری بات کہ اشیاء کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے، کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال یا جائز قرار دے یا حلال کردہ چیز کو حرام کرے. یہ پوائنٹ ہونا. دوسری جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ جو غذا ہے کھاتا جو انسان ہے
انسان کو تمام ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورت، انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو تو بھی سروائیو کر جائے گا، رہنے کے لیے چھت نہ ہو تو بھی سروائیو کر جائے گا، لیکن اگر کھانے کے لیے نہ ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو تو ایک لمٹ کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکتا، پھر وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس کے کچھ نہ کچھ وہ کرے گا۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا ہم سبھی پیٹ لگا ہوا، یہ پیٹ ہی کی وجہ سے تو گڑبڑ۔ تو یہ غذا اتنی امپورٹنٹ ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے، اور اس کا جو تجربہ ہر انسان کو صبح شام ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ آدمی غذا کا استعمال کرے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی میرے اور آپ کے لیے، اور وہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا جو اللہ نے غذا دی ہے اس کو اللہ کا عطیہ نعمت سمجھ کر کے کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ پورے معاملے کو الٹ کر دیا، کھانے مطلب شکر کے معاملے سے بالکل باہر ہو گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت ساری چیزیں اپنے وہم و گمان سے، اپنی چیزوں سے اس نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لی، خود ہی فیصلے کر لیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کرنے سے ایسا ہو جائے گا اور اس کو کرنے سے ایسا۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دو، کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو اللہ پہ بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم ہے، خود ہی اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی لوگ کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو مچھلی کو، جھینگے کو، کیکڑے کو، ان چیزوں کو کھانے میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ دلیل کوئی نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی دلیل لے آتا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے، ان کے لیے ہی دردناک عذاب۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، اور یہودیوں پہ جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ مطلب اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، جو کچھ انہوں نے کیے فیصلے وہ اپنی طرف سے خود ہی کرتے چلے آئے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں، پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں، تو پھر آپ کا رب بلا شبہ شک بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بات کی ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ کے بعد اصلاح بھی کریں، یعنی جس چیز سے توبہ کی ہے پھر اس کے لیے بھرپور کوشش بندہ کرے، اپنی پوری کوشش صرف کر دے کہ اب وہ اس چیز سے باہر رہے، اس چیز میں نہ پڑے۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ امت ان کے معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں، جیسے ترجمے سے بھی ابھی بتایا، اور امت بمانی امت بھی ہے، اور اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا وجود بھی ایک امت کے برابر ہے۔ شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنے برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں رائے راست سمجھا دی تھی، سجا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکار ہوئی۔ دنیا میں کیسے دی تھی؟ دو بیٹے، دونوں نبی، پھر بیٹے کا بیٹا نبی، پھر اس کا بیٹا بھی نبی،
اور اللہ نے ناس کا امام بنایا. کتنی نعمتیں دنیا میں دی اللہ تعالیٰ. ویسے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کچھ بھی نہیں. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیفہ کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی ملت کے معنی ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاؤں پہ فضیلت بھی رکھتے ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، آپ کو بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا. اس سے سیدنا ابراہیم کی امتیازی اور خصوصی فضیلت بھی ثابت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے پیروی اسی کی کرنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے. ہاں لیکن اس میں اگر کوئی چیزیں جو خرافات آ گئی ان کو پھر آپ نے صاف کر دیا اور وہ نئے سرے سے اسی طریقے سے رائج ہو گئی جس طرح سے اللہ چاہتا تھا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہفتے کی دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہے، ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں سے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے. یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، اس اختلاف میں بھی اختلاف ہے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم و عبادت کے لیے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہیں جو دن پسند آیا وہ دن انہیں کے رہنے دو. بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو، جس کے تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا. بس یہود نے اپنے اشتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن، نصارہ نے اتوار کا دن اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا. یہ مطلب اس اختلاف میں بھی اختلاف تھا. اب یہ خوبصورت بات ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے. ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی نجومی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے حوالے سے میں چند ایک باتیں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا پورا مکمل نصاب ہو ہے. اس آیت اس کے اصول و آداب کی پوری تفصیلات چند کلمات میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اس آیت کے دعویٰ کے لفظی معنی بلانے کے. انبیاء علیہ السلام کا جو پہلا منصبی جو فرض ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. پھر تمام تعلیمات، نبوت اور رسالت اس دعوت کی تشریحات. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت جو بیان ہوئی وہ داعی اللہ ہی وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا. تو یہ ایک بات اس حوالے سے پہلے تو لوگ کریں. دوسرا، اس آیت میں دعوت کے لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز اول حکمت، دوسری موعظۃ حسنہ اور تیسری مجادلہ باللتی ہی احسن. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 3 چیزیں مخاطبوں کی 3 قسموں کی بنا پر ہے. یعنی دعوت بالحکمہ اہل و علم اور فہم کے لیے، دعوت بالموعظہ عوام کے لیے، مجادلہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات جو ہٹ درمی کے سبب بات ماننے سے منکر ہو. اگر آپ اس آیت کو مزید اس سے دیکھیں تو پہلی چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ ہے حکمت. یہ علم و عقل کی پختگی کی بہت اعلیٰ سطح ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کے بارے میں، مطلب
کہ اور جس طرح سے سورہ بقرہ میں جس طرح سے آیت میں آیا ہے کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یعنی جن کو یہ حکمت مل گئی اس کو تو جو ہے نا خیر کثیر کرا دیا تھا، جس کو حکمت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان مراحل اور درجات کا ذکر کیا گیا جن کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ان میں بلند ترین مرحلہ یا درجہ حکمت کا، وہاں بھی آپ دیکھیں وہ جو آیات جو آئی ہیں 4 مقام پہ اس قسم کی آیات ہیں۔ اور حکمت کے سبب کسی انسان کی سوچ اور علم میں پختگی آتی ہے، اس کی گفتگو میں جامعیت پیدا ہوتی ہے، اس کی تجزیاتی اہلیت بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کسی سے بات کرتے ہوئے یا کسی کو دین کی دعوت دیتے ہوئے صورتحال کو دیکھتا ہے، مخاطب کی ذہنی رجحان کو دیکھتا ہے، ترجیحات کو دیکھتا ہے، اور پھر گفتگو کے نقائص اور دلائل سے ترغیب دیتا ہے۔ اسے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ کس وقت اسے کیا پیش کرنا، کس انداز میں پیش کرنا، کون سا نقطہ بنیادی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، کون سی دلیل جو ہے وہ ثانوی اہمیت کی حامل۔ کسی بھی معاشرے کے وہ لوگ جو علم، عقل اور شعور میں غیر معمولی اہلیت کے حامل ہوں، ان کو دعوت دینے کے لیے بھی کسی ایسے دائی کی ضرورت ہوتی ہے جو خود بھی علم و حکمت کے اعلیٰ مقام پر فائز، ان سے برابری کی سطح پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ جب قرآن اپنے مخالفین کو چیلنج کرتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو یہی بات جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ سے اسی طرح سے کہے گا کہ دلیل لا کے دو۔ کوئی آپ سے دلیل مانگے کہاں سے لا کے دیں گے، کیسے لا کے دیں گے، وہ طریقہ ہوگا۔ تو پہلا جو چیز ہے وہ دعوت کے لیے وہ حکمت کا بیان۔ حکمت کو اگر میں مختصر الفاظ میں بیان کروں تو کسی کو اس طرح سے بیان کریں کہ صحیح بات کو صحیح وقت پر، صحیح الفاظ میں، صحیح لوگوں پہ، صحیح وقت پہ جو بات کر دی جائے وہ حکمت، یعنی صحیح بات صحیح وقت پر، صحیح الفاظ میں، صحیح موقع پر، صحیح آدمی کے سامنے۔ یعنی میں کوئی فلسفے کی بات ایک ایسے شخص سے کروں جس کو الف بے نہ پتا ہو تو کیا میری بات سمجھ، یا میں کسی کو اس وقت نماز کی یا کسی چیز کی دعوت دوں جب وہ ہوش میں نہ ہو تو کیا سمجھے گا۔ میں ایسے شخص کو خرچ کرنے کی دعوت کی، اس کے ساتھ میں انفاق کی، اس کے ساتھ میں دلیلیں پیش کرتا رہوں، جب اس کے پاس خود کھانے کا نہ ہو تو کیا میری بات سمجھے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو دین کے معاملات ہوتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہر دین کی بات جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ کرنے کی بھی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے آپس میں کرتے ہیں، اس میں کوئی سولوشن نکالتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کچھ ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارا بات کو اوپن پلیٹ فارم پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی معاملہ بگاڑتے ہیں۔ حکمت صحیح بات کو صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے سامنے صحیح الفاظ میں بیان کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ حکمت کے بعد جو دوسرا درجہ بیان ہوا ہے وہ موزۃ الحسنہ، یعنی اچھا خوبصورت واس۔ یہ درجہ عوام الناس کے لیے بھی کسی بھی معاشرے میں اکثر ایسے لوگوں کے پہ مشتمل ہوتی ہے جس کی ذہنوں میں عقل و منطق کی چھلنیاں نہیں لگی ہوتی، مطلب ان کے دل جو ہے نا کھلی کتاب اور ذہن صاف سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں، جو کچھ آپ نے ان پہ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کے معاملے میں اتنے کورے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی دائی آ جاتا ہے، وہ اپنے لفاظی سے، اپنی بیانات سے ان کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے،
آپ کے اطراف میں لوگ ہوں گے، آپ کے دوست احباب میں لوگ ایسے ہوں گے، آپ کے رشتے داروں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے یا ایسی کوئی دین کی چیزیں کرتے ہوں گے جو ان کو آپ شاید بدعت سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو، لیکن آپ ان لوگوں کا دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ کمال ہے ان لوگوں کا کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے پورا مائل کیا ہوا اور اس سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایمان پورا لے کے آگے یکسو ہو چکے، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی سلیٹیں صاف تھی اور جس نے جو ڈالنا تھا وہ اس نے اوپر اس کو اوپر ڈال دیا۔ تو دعوت کا جو طریقہ کار ہے، جب آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اخلاص ہو، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو ہے نا بات اتنی پر اثر ہو کہ سامنے والوں کو اثر کر جائے، اس کو پیغام پہنچے، لڑائی جھگڑ سے نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، اگر آپ نے میری بات قبول کی پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے میری بات قبول نہیں کی تو بس ختم، میری کٹی۔ اب آپ سے تو میرا کوئی وہ ہے ہی نہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے، دین تو سارا مجھے معلوم ہے۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو دو چیزیں، اور تیسری چیز دعوت حق کا جو تیسرا درجہ ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، ان عناصر کے لیے ہے جو کسی معاشرے میں خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل بہت سی تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ پیشے ورانہ تربیت ایسے لوگوں کو تیار کر کے میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ خلوص اور اخلاص سے کی گئی بات کو کسی قیمت پہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کتنی بھی ان کے ساتھ باتیں کریں، ہر حال میں اپنے نظریہ موقف کی طرفداری کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی علمی اور عقلی دلیل سے ہو یا ہٹ درمی سے ہو۔ ایسے لوگوں کو جواب دے کر لاجواب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعض اوقات عوامی سطح کے اجتماعات میں ان کی بحث برائے بحث کی پالیسی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، جس سے عام لوگوں کے ذہن جو ہے منفی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ کے عمل کو ہمارے ہاں مناظرہ کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے اسے مجادلہ کہا۔ بہرحال قرآن نے اپنے پیروکاروں کے لیے اس سے بھی اعلیٰ معیار مقرر کیا ہے کہ مخالفین سے مجادلہ بھی ہو تو احسان انداز میں، یعنی اگر آپ کا مخالف کسی طرح سے گھٹیا پن پہ آ بھی جائے، اتر بھی جائے، آپ اس کا جواب بڑے اخلاق کے ساتھ دیں، اچھے طریقے سے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف جو بلاتے ہیں، اللہ کی طرف جو راستہ ہے، یہ جو اللہ کہتا ہے کہ پکارو الا سبیل ربی کا، یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا جو راستہ ہے، اس کو بلانے کا بھی جو ہے وہ ایک فارمولا اللہ نے بتایا، ان میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ آپ راستے میں بلا کے آپ دعوت دیں، آپ پیغام دیں، آپ کے پیغام میں اخلاص ہو، اس کا طریقہ کار ہو، اور وہ اس طریقے سے ہو کہ بات پہنچ جائے اس تک۔ اور اگر آپ کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت مناسب نہیں ہے، تھوڑا وقت لے لیں، آپ کو اس سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ مت طے کر لیں کہ جو بات آج آپ نے کر دی وہ آج ہی پوری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، 23 سال تک وہ دعوت دیتے رہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رویہ رکھا ہوتا جو میرا اور آپ کا ہے، ہم تو کسی سے 2 دفعہ بات کرتے ہیں، میں اپنی کلاس لیتا ہوں، بعض دفعہ مجھ سے اگر کوئی ایک ہی سوال کو اگر ایک ہی اسٹوڈنٹ 6 دفعہ 6 کلاسز میں کر لے تو میں تو اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، جو کہ غلط طریقے کا، کیونکہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر آپ جو کوئی کام کرتے ہیں کسی منصب پہ تو پھر آپ کو اس کے سارے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ دعوت دیں، آپ اپنی پکار اللہ کی راستے پہ بلائیں، اور طریقہ اس کا بہت سمپل، قرآن اور سنت۔ آپ نے بلانا بھی اسی پہ، آپ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ روایات بھی بیان کر دیں، قصص بھی کر دیں، لیکن بنیاد وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو وہ چیزیں نہ بیان کریں جو قرآن اور سنت سے آپ کو نہیں بتاتی۔ آپ اس کی حور کی اتنی ڈیفینیشن دیں جتنی آپ کو قرآن اور سنت سے ملتی۔ اب وہ حور ایسی ہوگی، حور کیسے ہوگی،
یہ تو سارے آپ کے اپنے خیالات ہیں نا. قرآن و سنت تو اس کے بارے میں حدیث کچھ بھی نہیں کہتا. وہ ہوگی ہوگی بس. اپنی ایکسپلینیشن دینے کی بلا وجہ انڈی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیسا معاملہ کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. کس طرح سے ہو تو دعوت دے اور قرآن سے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پکارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی, صحابہ کرام نے کیسے دعوت دی. ہمارے لیے تو رول ماڈل وہ ہو گئے نا, انہیں کو فالو کر, انہیں سے دعوت. اور اصل بات وہی, بنیاد چیز حکمت. صحیح بات کو صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے سامنے صحیح الفاظ میں بیان کریں. بس یہی اصل چیز. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا, اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. ایسا نہیں کہ اگر بدلہ لینے کا اللہ منع نہیں کرتا, بدلہ لینا ہے تو لے لو. ایک چماڑ ماری تو آپ بھی ایک چماڑ مار, لیکن اگر آپ نے اس نے ایک چماڑ ماری آپ اس کے دانت ہی توڑ دیں, یہ تو زیادہ نہ, اس طرح سے نہ کرو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر صبر کرو گے تو صابروں کے لیے تو بہترین ہے. آپ صبر کریں تو بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے, اور ان کے حال میں رنجیدہ نہ ہو جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں, ان سے دل تنگ نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ پر پرہیزگاروں نیکوکاروں کے ساتھ. یہاں دائی کا وہ کردار بتایا گیا, یہاں بھی آپ دیکھیں, جو مخالفین کے مقابلے میں اس کو اختیار کرتا ہے. یعنی پہلے تو بتایا کہ دعوت کیسے دینی, کہ حکمت موزت الحسنہ اس کا خصوصیت کا نام ہے, اور پھر آخر میں مجادلہ. لیکن پھر یہاں ایک اور کردار بھی بتایا, یہاں دائی کا وہ کردار بتایا گیا ہے جو مخالفین کے مقابلے میں اس کو اختیار کرتے ہیں. فرمایا اگر مخالفین کی طرف سے ایسی تکلیف پہنچے جس کو تم برداشت نہ کر سکو تو تم کو اتنا ہی کرنے کی اجازت ہے جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا. تاہم یہ اجازت صرف انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے بطور رعایت ہے, ورنہ دائی کا اصل کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر پیش آنے والی تکلیف کے اوپر صبر کرے, صبر کرتا ہے, رک جائے, آگے نہ بڑھے. معاملات اس سے بدلہ لینے کے بجائے جو ہے اپنے معاملات کو اللہ کی جھولی میں ڈال. لیکن جب اللہ کی جھولی میں ڈال دے تو پھر یہ نہ کہ لوگوں سے کہتا رہے میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. جب اللہ پہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. اپنی بیوی بچوں سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. مخاطب اگر حق کو نہ مانے اور اس کے مٹانے کے در پہ ہو جائے, اس وقت دائی کو سب سے بڑی تدبیر جو کرنی ہے وہ صبر ہے. یعنی رد عمل کی نفسیات یا جوابی کارروائیوں سے بچتے ہوئے مثبت طور پہ دعوت حق کو پہنچانا ہے. اڑ نہیں جانا ہے, بیک آؤٹ نہیں کر جانا. اپنا پالیسی چینج کر دے گا, طریقہ چینج کر دے گا, حکمت چینج کرے گا, بات کے الفاظ چینج کر دے گا, دلیلیں مختلف لے کے آئے گا. دائن کو اصلاً جو ثبوت دینا ہے وہ یہ کہ وہ فی الواقع اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ سے پہلے بتانا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیمو دکھانا ہے, اپنا ڈیمو دکھانا ہے. اسلام کیا ہے؟ میں اور آپ جو ہے وہ چلتے پھرتے اسلام ہے, لیکن بدقسمتی سے اس اسلام کی تصویر بہت خراب. یہ جو اسلام جو میں اور آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم ہیں ہی. ہمارا چلنا پھرنا اوڑھنا پینا کھانا گانا اٹھنا نہانا دھونا ہر چیز, ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور ہم ہر وہ چیز نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. ٹوٹل ریورس. دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں,
یاد رکھیے گا. ایک وہ جن کی نگاہیں انسانوں میں اٹکی ہوتی، جن کو بس انسانوں کی کارروائیاں دکھائی دیتی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں اللہ میں اٹکی ہوتی ہیں، جو اللہ کی طاقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی نظریں انسانوں میں ٹکی ہوتی ہیں، یہ کبھی صبر نہیں کر سکتے. یہ حسد کر سکتے ہیں، یہ بغض پیدا کر سکتے ہیں، یہ نفرت پیدا کر سکتے ہیں، یہ دشمنی پیدا کر سکتے ہیں، صبر پیدا کر کبھی رک نہیں سکتے. لیکن جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اندر اپنے آپ کو اٹکاتے ہیں، ان کے اندر صبر بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی خاطر کو وہ باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ملنا ہے وعدہ ہے. یہ تو چند دن کی زندگی، کتنی زندگی، کچھ بھی نہیں. تو دائی کو جس طرح سے جوابی نفسیات سے پرہیز کرنا ہے، اسی طرح اس کو جوابی کارروائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا. دونوں کام کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ملتا ہے. یاد رکھیے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کا علم بردار ہو، جو اللہ کی آواز حق بلند کرتا ہو، اس کو دنیا میں ملا. اور ایسا بھی آپ کو ملے گا کہ وقتی طور پہ لگے گا کہ ایک آدمی نے بہت کچھ کیا، اس کو دنیا میں نہیں ملا، لیکن جانے کے بعد اس کا نام. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری سورہ نحل ہم نے اپنی مکمل کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سورت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی ایسے الفاظ میں نے استعمال کیے ہوں، کوئی ایسی میں نے اپنی طرف سے بات بیان کی ہو جو کسی ساتھی کو درست نہ لگی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. جو اپنی طرف سے بات ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ میرا اپنا ماننا ہے، میرا اپنا خیال ہے. اور اگر اس حوالے سے کبھی بھی کوئی چیز ہو تو آپ کی وہ مرضی ہے، چاہے تو اسے قبول کریں، چاہے تو آپ اس کو چیک کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کو سننے، سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني